يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ گناہوں کا ایک ہی علاج ہے کہ بندہ اس گناہوں کو چھوڑ دے، جو ہو گئے ان پر توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے تو ہیں نہیں، دنیا کے اس ماحول میں رہتے ہیں تو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کو ایسے بندوں پر بڑا پیار آتا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ گناہوں کا ایک ہی علاج ہے، علاج یہی ہے کہ فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ توبہ کرنا، استغفار کرنا یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، دماغ میں آیا کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، تو پہلا کام یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے۔ اسی لیے توبہ کی 3 شرطیں بتاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اللہ سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دو۔ سوچو مت کل سے چھوڑیں گے، پرسوں سے چھوڑیں گے، آئندہ ہفتے سے سوچیں گے، نہیں، جب ہی آپ کے دماغ میں آیا اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسری شرط، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم، پکا ارادہ کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ارادہ پکا کرنا ہے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، دوبارہ آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ تیسری مرتبہ گناہ ہوا، تیسری مرتبہ توبہ کر سکتے ہیں۔ ارے 100 مرتبہ گناہ ہو جائے، 100 مرتبہ آپ توبہ کر سکتے ہیں، اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ لیکن ارادہ پکا کہ یا اللہ آئندہ گناہ کبھی نہیں کریں۔ تو توبہ کی یہی 3 شرطیں، گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیا جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور تیسری شرط ہے جو گناہ ہو چکا اس پر پشیمانی اور شرمندگی۔ یہی پشیمانی اور شرمندگی آپ کو 2 راستوں کی طرف لے جائے گی، ایک توبہ کی طرف اور آئندہ گناہوں سے بچائے گی۔ اسی لیے تفصیل سے گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتا دیا گیا کہ گناہوں کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر توبہ اور استغفار کیا جائے۔ اور گناہ چھوڑنے پر مدد، گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ کی توفیق، یہ تمام چیزیں اس وقت ملتی ہیں جب بندہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ اگر اس کی خود کی کوئی کوشش نہ ہو تو اللہ کی طرف سے بھی نصرت اور مددیں نہیں اترا کرتی۔ بھوک لگتی ہے،
تو ہمارے ہاتھ پیر کھانے کی طرف بڑھانے پڑتے ہیں، لقمہ بنا کر وہ لقمہ منہ میں پہنچانا پڑتا ہے، منہ کا کام ہے کہ اس لقمے کو چبا کر پیٹ تک پہنچائے، تب جا کے پیٹ کی بھوک مٹتی ہے، ورنہ کھانے کے سامنے بیٹھ دیا جائے اور بڑی بڑی تقریر کر لے تو اس سے بھوک نہیں مٹا کرتی۔ اسی لیے اپنے آپ کو اگر سنوارنا ہے تو انسان کو اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی پڑتی ہے، ارادے میں تبدیلی لانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو ایمان والا، صحیح ایمان والا بنانا پڑتا ہے، اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے والی پٹری کے اوپر، اس راستے کے اوپر، صراط مستقیم پر اپنے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ اخلاق حسنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور و طریق اپنی زندگی میں اپنانے پڑتے ہیں۔ ہمارے پاس سیرت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین سیرت ہے میرے بھائی۔ دنیا کے کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونے کی یا اس کو آئیڈیل بنانے کی یا نمونہ بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو ترقی کرنے کے لیے کسی اور چیز کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں، چاہے آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہو، کاروبار میں نوکری پیشہ ہے، سیٹھ بنے ہوئے، نوکر بنے ہوئے ہیں، کسی جگہ کے مالک ہیں، کسی جگہ کے بادشاہ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ دنیا کے جس ڈپارٹمنٹ، جس فیلڈ میں ہو، اگر آپ کو کوئی آئیڈیل اور نمونے کی ضرورت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک ذات میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، حضور کی سیرت کو آپ فالو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر رہنمائی ملے گی، جس فیلڈ میں آپ چاہیں۔ 13 سال کی مکہ المکرمہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے میرے بھائی، 13 سال کی مکہ المکرمہ کی زندگی، کیسے لوگوں کے بیچ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ قریش، عرب، جو اس زمانے کی پوری دنیا کی سب سے زیادہ بہادر قوم، اس سے بڑی بہادر قوم، عرب جیسی بہادر قوم اس زمانے میں اور کوئی نہیں۔ 40 سال آپ انہی کے بیچ میں بڑے ہوئے، انہی کے لوگوں کے ساتھ رہے، آپ سفر کیا، کاروبار کیا لوگوں کے ساتھ، انہی کے بیچ میں 40 سال رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملتی، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ کے اندر گزارے میرے بھائی۔ ایک دن مصیبتوں سے بھرا ہوا، حالات سے بھرا ہوا، مصیبتوں سے بھرا ہوا نہیں بلکہ یوں کہیے قدم قدم پر مصیبتوں کے انبار تھے، کوئی دن چین کی نیند والا نہیں تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا میرے بھائیوں، کرسی پہ بیٹھ کے میرا بیان کر دینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، پریکٹیکلی اگر اس فیلڈ میں جا کر محسوس کرنا چاہیں گے تو ایک دن نہیں رہ پائیں گے، ایک دن، چند گھڑیاں نہیں گزار پائیں گے آپ۔ مشرکین مکہ، عرب انتہائی بہادر قوم، بتوں کی پوجا پاٹ ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی، خود بیت اللہ کے اندر 365 بت رکھے ہوئے ہیں، ایسی بت پرستی کی ان کی رگ رگ میں پیوستہ ہے۔ ایسی قوم کو جا کر یہ کہنا کہ سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بہت بڑا کام تھا، چھوٹا کام نہیں تھا۔ اور یہ بات ایک دن نہیں، 13 سال تک یہی بات کو ریپیٹ کرنا ہے کہ بھئی تمام معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی اللہ تمہاری تمام کاموں کو کرے گا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔
یہی بات 13 سال تک مکہ کے اس ماحول میں کہنا ہے جس ماحول کے اندر اپنے تمام دشمن بن گئے، کوئی اپنا نہیں رہا۔ آدمی کو مورل سپورٹ ملتا ہے اپنے رشتہ دار کی وجہ سے۔ جس آدمی کا خاندان بڑا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ آدمی دنیا سے لڑنے کی ہمت رکھتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے ایک نبی آئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جن کا بڑا خاندان نہیں تھا۔ جب دشمن ان کو مارنے کے لیے آیا تو ایک درخت کے اندر درخت کو کہا کہ اللہ کے حکم سے تو الگ ہو جا، اس میں چھپ گئے۔ دشمنوں نے پورے درخت کو چیر دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو پورا چیرا گیا۔ اس وقت ان کا ایک جملہ، کاش کہ میرا بھی کوئی خاندان ہوتا تو آج آتا مجھے کوئی بچانے کے لیے۔ اللہ کو اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی میرے بھائیوں کہ اس کے بعد اللہ نے کسی بھی نبی کو چھوٹے خاندان میں نہیں بھیجا، چھوٹے خاندان میں کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے بھی انبیاء حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ، بہت بڑا خاندان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھ لیجئے، قریش 11 قبیلے اس میں پائے جاتے تھے، اتنا بڑا خاندان۔ لیکن جب حضور نے ان کو یہ بات بتائی، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، پورا خاندان دشمن۔ لیکن اس کے باوجود پیٹھ نہیں دکھائی، 13 سال تک انہیں مخالفین کے بیچ میں رہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جتنا آپ نے اپنی زبان مبارک سے تعلیم دی، اس سے کہیں زیادہ، اس سے 100 گنا زیادہ اللہ کے رسول نے باڈی لینگویج سے تعلیم دی، اپنے اخلاق سے۔ چنانچہ اخلاق کے واقعات دیکھیے، 13 سال کا ماحول ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، عرب پوری دنیا کائنات سرزمین کی سب سے زیادہ بہادر قوم، جو ایمان لائے تھے ان کو ستایا جا رہا ہے۔ چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، لڑائی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کرنے کی اجازت نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں۔ حضور نے فرمایا ان کی طرف سے جتنے اٹیک ہوں اس کو قبول کرو، حالات آئیں گے ان کو قبول کرو اور اوپر سے اپنے اخلاق دکھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، تب جا کے 13 سال یوں سمجھیے کہ ایک بھٹی کے اندر صحابہ کو ایک بھٹی میں تیار کیا، تاکہ ان صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو اٹھا کر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر رکھ دیا جائے اور کہے کہ ان کو پورے علاقے کی رہنمائی کرنی ہے تو ہمارا صحابی تیار۔ 13 سال تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پرورش کا اثر۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ماں عائشہ، حضور کے اخلاق کیا تھے؟ بتائیے نا، اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے، خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق آپ کا قرآن۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا محمد رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے۔ اور یہ اخلاق آپ نے تو پوری زندگی نبوت سے پہلے بھی آپ نے مکہ والوں کو اخلاق دکھائے تھے، لیکن 13 سال جو مکہ کے تھے ان میں حالات میں رہنے کے باوجود اخلاق عظیمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بتائے، تعلیم دی اس بات کی کہ مسلم معاشرہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو پاکیزہ، عمدہ اور اچھا کیریکٹر والا بنانا چاہتے ہیں تو اخلاق ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے بدن میں تو وہ انسان زندہ لاش کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلم معاشرے میں اخلاق ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اگر آپ کے معاشرے میں اخلاق حسنہ نہیں ہے تو آپ کا معاشرہ صرف انسانوں کی ایک بھیڑ ہے، آپ اس کو معاشرہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو مسلمانوں کی جماعت نہیں کہہ سکتے۔ یہ 13 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تعلیم دی۔
چنانچہ اثر کیا ہوا اس کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تیز ترار صحابی، لوگ ڈرتے تھے ان سے. جب خلیفہ بنائے گئے، پہلا جمعہ جب آیا اور خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر چڑھے، تو جو لوگ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے تھے ان سے کہا کہ بھائی اگر تم اس عمر کے اندر کوئی کمی یا کوئی ٹیڑھاپن دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ تو ایک عورت مسجد نبوی کے باہر، بوڑھی عورت وہاں کھڑی ہے، وہ کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ عمر اگر تیرے اندر کوئی ٹیڑھاپن دیکھا تو تیرے ٹیڑھےپن کو میری تلوار دور کر دے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج بھی امت محمدیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عمر کو درست کرنے کے لیے تیار. یہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کا نتیجہ. ہزاروں واقعات ہیں میرے بھائی. حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے، ملک شام میں روم کے ساتھ لڑائی چل رہی. ایک زمانہ آیا کہ شام اور روم دونوں کے بیچ میں لڑائی بند کرنے کے اوپر آپس میں صلح ہو گئی کہ 3 مہینے تک ہمارے بیچ میں لڑائی نہیں ہوگی. 3 مہینہ پورا ہونے والا تھا کہ اگلی رات کو، کیونکہ اسلام میں تاریخ مغرب کے وقت تاریخ بدل جاتی، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی پوری فوج کو روم کی سرحدوں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی تاریخ پوری ہو، ہماری آپس کی ڈیل ختم ہو، دشمن اپنے آپ کو سنبھالے اس سے پہلے ہم اٹیک کر دیں گے. یہ حضرت امیر معاویہ نے تیاری کر کے رکھی تھی. پوری فوج ان کے شام کے سرحدوں کے اوپر بچھا دی، تیاری کر کے رکھی تھی کہ جیسے ہی تاریخ بدلے ہم فوراً دشمن پر اٹیک کر دیں گے تاکہ اس کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے. ابھی وہ اپنی فوج کو دیکھ رہے ہیں کہ اچانک دیکھ رہے ہیں کہ دور جنگل سے گھوڑا تیز دوڑتا ہوا آ رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھائی رکو، کوئی آدمی چلاتا ہوا آ رہا ہے. دیکھا تو دور سے پتا چل گیا کہ وہ حضرت عمرو بن انبسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت عمرو بن انبسا نے کہا کہ اے معاویہ رکو، میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کرتا. تم نے وقت سے پہلے یہاں جو فوج لا کے کھڑی کی ہے وہ دشمن کے ساتھ ایک دھوکہ ہے، اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مخالف ہے. حضرت معاویہ اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور ملک شام کہی جاتی تھی، اس کے وہ امیر تھے. یعنی حکومت پورے ان کی انگلیوں کے اوپر ناچا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا فوراً اپنی فوج کو پیچھے ہٹایا. یہ حضور کی اس 13 سال مکہ المکرمہ کی تربیت کا اثر ہے. اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائے تھے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جنگ احد میں کھڑا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے یہ تلوار دی کہ ابو دجانہ جاؤ اس تلوار کا حق ادا کرو. پھر پوچھا ابو دجانہ پتہ بھی ہے کہ تلوار کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دشمن کی فوج میں گھسوں گا اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ تلوار ٹیڑھی نہیں ہو جاتی. حضور نے کہا کہ جاؤ. چنانچہ چھاتی نکالتے ہوئے دشمن کی فوج میں گھسے. حضور کی عطا کردہ تلوار جب ہاتھ میں تھی تو جوش آنا ہی آنا تھا. چنانچہ جو بھی سامنے آیا دشمنوں کو ڈھیر کرتے چلے گئے. ابھی اچانک دیکھا کہ دشمنوں کی فوج میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر ابھار رہا ہے. حضرت ابو دجانہ سے رہا نہیں گیا اور تلوار نکال کر جیسے ہی اس پر وار کرنے والے تھے کہ فوراً آواز آئی یا ویلا یا ویلا. آواز سے پہچان گئے کہ یہ تو کسی عورت کی آواز ہے. فوراً اپنی تلوار کو روک دیا. جب اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو پتا چلا ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی، وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہند بن عتبہ. لیکن کیونکہ اللہ کے رسول کی روایت تھی کہ جنگ کے موقع پر بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بالکل جوش میں ہیں
ان کی تلوار دشمنوں کا سر قلم کر رہی ہے، لیکن پتہ چلا کہ سامنے تلوار ہے۔ حضور کی اس تربیت کا اثر ہے کہ فوراً اپنی تلوار کو روک دیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ حضور کی اسی تربیت کا اثر ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ 13 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تیار کیا ہے مکی زندگی کے اندر، اخلاق حسنہ ہی کی تعلیم دی ہے، اور بتایا اسلامی معاشرے میں جب تک ایمان کامل، عمل صالح اور اخلاق حسنہ یہ 3 چیزیں اگر نہیں پائی جاتی تو وہ معاشرہ نہیں ہے، بلکہ زندہ انسانوں کا ایک قبرستان۔ آج ہم میں یہی سب سے بڑی کمی پائی جاتی ہے میرے بھائی۔ ہم جب بیٹھتے ہیں تو حالات کے چرچے بڑے کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے حالات کے چرچے کرتے ہیں، لیکن کسی انسان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ مجھے قرآن اور حدیث کی جس تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے میں ہوں کہ نہیں۔ اللہ محمد رسول اللہ نے مجھے جو جن طریقوں پر دنیا میں زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، کیا میری زندگی اس کے مطابق ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے گریبان کے اندر کبھی جھانک کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ سے تو مسلمان کوسوں دور ہو چکا ہے۔ جہاں کہیں پر لڑائی کی بات آ گئی، ایگو کی بات آ گئی، وہاں مسلمان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ غور سے سنیے گا اس آیت کو، اس کے ترجمے کو۔ فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن اور اس کی آیت جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق میں اور آپ ہیں کہ نہیں۔ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اللہ اس کو دنیا میں باقی رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ یہ مثال کے طور پر بیان کیا کہ جب نہر یا کنویں میں سے پانی چھوڑا جاتا ہے، وہ پانی نالی کی شکل میں کھیت میں آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کھیت کو فائدہ پہنچاتا ہے تو پانی اپنی جگہ کر کے چلتا ہی رہتا ہے نالی میں، اور جو کچرا ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو پانی اس کچرے کو سائڈ میں کر دیتا ہے۔ پانی کے اندر سے پیدا ہونے والی جھاگ، وہ جھاگ بھی سائڈ میں ہو جاتی ہے، کچرا بھی سائڈ میں ہو جاتا ہے، پانی اپنا راستہ بنا کر چلتا رہتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ۔ جو چیز لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اللہ اس کو زمین میں باقی رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ اور جو نفع نہیں پہنچاتی اللہ اس کو سائڈ میں کر دیتے۔ ہمارا حال کتنا ہے یہ مجھے اور آپ کو اپنی گریبان میں منہ ڈال کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج دنیا کے لیول پر، عالمی لیول پر، ورلڈ لیول پر ہم اس قابل ہیں کہ اپنی قوم کی رہنمائی کر سکیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اگر کوئی بات میری ذات پر آ گئی، کوئی بات اگر میری ذات پر آ گئی تو میں ایگو کو سائڈ میں رکھوں گا، اپنا بدلہ سائڈ میں رکھ دوں گا اور قوم کے فائدے کو سامنے رکھوں گا؟ کیا ہم لوگ اس قابل ہیں؟ جب ہم اس قابل ہے ہی نہیں، ہمارے اندر اتنی چھوٹی صفت نہیں پائی جاتی کہ ہم اپنی ذات سے کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہو، تو اللہ ہمیں کہاں سے باقی رکھے گا میرے بھائیوں؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ۔ خدا کا تو نظام، اللہ کو کسی کے رونے اور تڑپنے سے کچھ نہیں پڑی ہے۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ ضرور ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے محمد کے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اخلاق، برے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنے لین دین کے معاملات، لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیل، ہمارے سلوک، گویا کہ ہم تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو اپنی باڈی لینگویج سے کہ سب کچھ ہو جانا مسلمان مت بننا، یہ تعلیم دے رہے ہیں ہم لوگ میرے بھائی۔ طلاق کے معاملات ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ عورتوں کو ستانے کے معاملات ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ بہنوں کے حقوق نہ دینے کے معاملات ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی چیزوں پر ہڑپ کرنا، لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کر لینا، زمینوں پر قبضہ کر لینا، دیے ہوئے پیسوں کو واپس نہ کرنا، قرض کو واپس نہ کرنا، ان طرح کے معاملات کی شرح، پرسنٹیج سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہوتے ہوئے تو اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر یہ دعا کریں گے تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی میرے بھائی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے حالات کو درست کر دے، لیکن اللہ اس کے حالات درست نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، جو کپڑا پہن کر وہ اللہ کے دربار میں دعا کر رہا ہے وہ حرام کی کمائی سے کمایا ہوا۔ یہ حالات ہے میرے بھائی، اس لیے اخلاق حسنہ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کیریکٹر کو صاف اور شفاف بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں تعلیم نہ دیں، ہم اگر گزر بھی جائیں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یار آدمی تو ایسا ہونا چاہیے۔ ہم عرس تو مناتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتے ہیں، عبد القادر پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مناتے ہیں، لیکن پتہ بھی ہے کہ یہ بزرگ ہستیاں کون تھی؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے تمام پیروں کے پیر ہیں، وہ جن کے نام تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ گوالیار سے لے کر دہلی کا سفر کر رہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، 10,000 کا مجمع ان مسلمان کو جو وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، 10,000 کا مجمع جاتے ہوئے خالی اسلام قبول کر رہا ہے ان کو دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو چلتے ہیں تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سوسائٹی میں رہتے ہیں، گھر تو عمدہ بنا دیے 1 کروڑ روپے، اس سوسائٹی میں گڈھے ہیں، لیکن کیا کہیں گے ذمہ داری میونسپلٹی کی ہے ہماری نہیں۔ کبھی کسی نے اتنی کوشش کی کہ ایک ٹوکن کوئی روڑا وغیرہ اٹھا کر لاؤ، ایک کھڈا تو میں پور سکتا ہوں، ایک کھڈا کم از کم، سب نہیں، اگر ایک آدمی یہ کہہ کر تیار ہو جائے کہ کچھ روڑی اٹھا کر میں لے آؤں اور ایک کھڈے کے اندر ڈال کر اس کھڈے کو میں ٹھیک کر دوں، اس نیت کے ساتھ کہ یہاں سے گزرنے والے کسی آدمی کو کھڈے کی وجہ سے نقصان نہ ہو، ایک آدمی اگر تیار ہو جائے تو اس کو دیکھ کر 10 اور تیار ہو جائیں گے، میونسپلٹی آئے گی تب آئے گی، اس سے پہلے آپ کی سڑک خود بخود درست ہو جائے گی۔ یہ تمام تعلیمات محمد رسول اللہ کی دی ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو ہم نے چند چیزوں کے اندر موقوف کر دیا۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سندھ سے محمد بن قاسم تو بعد میں ہندوستان میں آئے تھے، اس سے پہلے عرب تاجر ملابار وغیرہ کے علاقے میں مسلمان تاجر جو آئے تھے، عرب تاجر، ان کے اخلاق سے اسلام ہندوستان میں بہت پہلے آ چکا ہے۔ کشمیر پورا کا پورا مسلمان ہوا ہے سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے پورا کا پورا کشمیر ایک آدمی کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو رہا ہے۔ پورا کا پورا بنگال کا علاقہ، پورا کا پورا بنگال کا علاقہ مسلمان، جو بڑے بڑے اللہ کے ولی اور کتب ابدال تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ المکرمہ میں صحابہ کو تعلیم دے کر تیار کیا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ جب جائیں گے دنیا کے اندر، جب اللہ تمہیں اس قابل بنائے گا کہ تم قوم کی رہنمائی کرو، تو اس وقت تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ تمہیں اپنے ایگو کو دبانا پڑے گا، تمہاری ذات پر ہونے والے اٹیک کو تمہیں سائڈ میں کرنا پڑے گا، اور قوم کا فائدہ پہلے سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ تمام باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صحابہ کو تیار کیا تھا۔ چنانچہ ایسا بہترین 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار ہوا تھا کہ ڈنکے کی چوٹ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے ایک کو بھی اگر پکڑ کر ان کے نقش قدم پر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ۔ ایک صحابی کے بارے میں حضور فرما رہے۔ لہذا میرے بھائی یاد رکھیے، معاشرے کو درست اور عمدہ بنانے کے لیے سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، صحیح ایمان، اس کے بعد عمل صالح یعنی نیک عمل کرنا، اور تیسرے نمبر پر اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ کے بغیر پورے دین میں ہزار تسبیح پڑھ لو، تہجد میں 20 رکعتیں پڑھ لو، 5 وقت کی نمازیں اور ہزاروں نفلیں پڑھ لو، لیکن اخلاق اگر آپ کے درست نہیں ہیں تو آپ اپنی ذات سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ حالات تو اس سے بھی زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ حالات درست کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے سنوارو، محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے سنوارو۔ کسی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے
کہ جمعہ کے دن جمعہ کا بیان کرنے کے لیے پہنچے تو کسی آدمی نے کہا کہ مول صاحب ایسی کوئی دعا کر دیجیے کہ دنیا سے مہنگائی دور ہو جائے. کتنی مہنگائی دن بہ دن جی ایس ٹی کے نام پر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. مول صاحب ایسی تو کوئی دعا کر دو کہ جس کی وجہ سے مہنگائی دور ہو جائے. مولانا نے جمعہ کے بیان کے بعد اپنی جیب سے 2000 کا نوٹ نکالا اور نکالنے کے بعد مجمع میں کہا کہ بھائی یہ 2000 کا نوٹ مجھے باہر سے ملا ہے, کس کا ہے؟ مجمع میں سے 10 آدمیوں نے انگلیاں اونچی کی کہ میرا ہے. مولانا نے وہ 2000 کا نوٹ جیب میں واپس رکھا اور کہا کہ بھائی یہ کسی کا نہیں ہے, یہ میرا ہی ہے. گھر سے چلتے وقت بیوی نے دیا تھا کہ سامان لے کر آؤں. اب تمہارے اخلاق دیکھو, جو نوٹ تمہارا نہیں ہے وہ بھی 10 آدمی لینے کے لیے تیار ہو گئے, تو تم پر مہنگائی کا مار نہیں پڑے گا تو اور کیا ہو. پہلے اپنے آپ کو درست کرو, دعائیں خود بخود تمہارے لیے انتظار کرے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ کی سیرت طور و طریق کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.